بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج ہم اللہ کی توفیق سے تیسرے اور چوتھے پارے کی منزل اس کی تلاوت سن رہے ہیں، اور ان دو پاروں میں ایسی آیات ہیں کہ اگر ہم ان پر کھڑے ہو کر ان کی تشریح و تفسیر سنیں تو زمانہ بیت جائے، لیکن اس کا حق ہم ادا نہ کر سکیں۔ رب العالمین عزت و ذلت کے مالک ہیں، تاج و تخت عطا فرماتے، تختہ دار تک پہنچاتے۔ اس کے متعلق گفتگو کریں یا یہ کہ مسلمانوں کی ایک بنیادی خوبی، خاصیت، نمایاں وصف، صفت، عادت کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یا یہ کہ اے مسلمانوں ایک امت بن جاؤ، اپنے دلوں کو اکٹھا کر لو تاکہ دشمن کے دانت کھٹے کر سکو۔ غرض یہ کہ کس آیت کریمہ کے متعلق ہم گفتگو کریں، لیکن اللہ کی توفیق سے چند لمحات میں ابھی جو گفتگو کرنی مقصود ہے وہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران، آیت نمبر 133، 34 اور اس کے بعد 35۔ ارشاد باری تعالی: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف جو تمہارے رب، اور دوڑو مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور اس جنت کی طرف جس کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ صحیح ابن حبان میں ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمین و آسمان، جنت کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر، تو پھر جہنم کہاں گئی؟ جہنم کدھر ہے؟ اگر ساری ہی جنت ہے تو جہنم کدھر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تھوڑی دیر پہلے رات تھی، وہ کدھر گئی ہے؟ صبح صادق کا وقت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے رات تھی، وہ کدھر گئی ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح رات غائب ہو گئی، اسی طرح ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے زمین و آسمان کا نظام کیا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طول و عرض جنت کا زمین و آسمان کے برابر، ان کے علم میں ہے کہ اس کی ماہیت، کیفیت، صورت، حیث کیسی ہے، میں آپ اس چیز کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اب اللہ نے ہمیں اپنی مغفرت کی طرف سبقت کرنے کی تلقین کی، تاکید کی۔ ایک حدیث پاک میں جسے امام بخاری نے روایت کیا اور دوسرے ائمہ نے بھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنوں کے آنے سے پہلے، فتنوں کے جمع ہونے سے پہلے نیکیوں میں تیزی کر لو، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ فتنے اتنے سخت ہو جائیں کہ بندہ صبح و دم مومن ہو، رات کو کافر ہو، رات کو کافر ہو، صبح و دم مومن ہو، اور معمولی سی چیز کے عوض اپنے دین کو، ایمان کو بیچ دے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے
ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس کا مشاہدہ نہیں کرتے ہیں۔ صبح رائے کچھ ہوتی ہے، رات کو بالکل بدلے ہوتے ہیں۔ رات کو جس چیز کو باطل کہہ رہے ہوتے ہیں، صبح ضمیر کی آواز پر اسی کے حق میں ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہو رہا کہ نہیں ہمارے ہاں؟ بولیے، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر بھی بڑا ہوشیار، چالاک، چوکنا ہے، بڑے موقع پر جاگتا ہے۔ تو یہ قیامت کی علامات میں سے اور ان آفتوں اور فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیکیوں کے انبار جمع کرنے کا اور رب کی مغفرت کی طرف سبقت کر جانے، دوڑنے، ایک دوسرے پر بازی لے جانے کا حکم دیا ہے۔ دوسری بات ہماری گفتگو کی ہے، اللہ ہم جاننا چاہتے ہیں یہ متقی کون ہے، تاکہ ہم بھی ان جنتوں کے مکین باسی بن جائیں جن جنتوں کو آپ نے ان متقیوں کے لیے تیار کیا اور جن کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو آئیے اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں ان کی تفصیل بیان کی۔ فرمایا پہلی صفت ان متقیوں کی الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی یہ کہ وہ خوشحالی میں، تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ خوشحالی ہو تو تیز آندھی کی طرح اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تنگ دستی ہو تو طاقت نہیں، ہمت نہیں، گھر میں سوکھی روٹی موجود ہے وہی اللہ کی راہ میں دے دی، جیب میں 2 روپے 5 روپے وہی اللہ کی راہ میں دے دیا، کچھ بھی دینے کی سخت نہیں، خیر کی بات کسی کو سمجھا دی یہ بھی صدقہ ہے، خیر کی بات کہنے کی سخت نہیں، مسلمان بھائی کے چہرے پر مسکرا کر مسکراہٹ سے اس کے ساتھ بات کی، یہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ تو متقی کون؟ جو تنگ دستی، خوشحالی، ہر 2 صورتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اور کاش ہمارا رب ہمیں ایسے ہی بنا دے۔ والکاظمین الغیظ، دوسری صرف متقی لوگوں کی اپنے غصے کو دبانے والے، پینے والے ہیں۔ اور ہمارا غصہ بھی بڑا چالاک، ہوشیار، شاطر ہے۔ ہم سے بڑا ہو تو غصے کو جاتے ہوئے راہ نہیں ملتی، دفاتر میں ہم سے سینئر ہو تو غصہ ایسے ہوا ہوتا ہے جیسے آیا ہی نہیں، اور کوئی جونیئر چھوٹا کمزور ہو تو غصہ نکالنے کے بعد پھر غصہ جان نہیں چھوڑتا ہے، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، مہینہ گزر جاتا ہے، اس غریب کی جان ہمارے غصے سے نہیں چھوٹتی ہے، ہمیں غصہ ہی بڑا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا صحیح حدیث پاک میں، پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان حقیقت میں بہادر طاقتور وہ ہے جو استطاعت کے باوجود اپنے غصے کو پی جائے۔ کمزور اسے ہم سزا دینے کی سخت رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی جائے، تو یہ ہے اصل بہادری۔ اور ایک صحابی نے صحیح حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت، نصیحت کی التجا کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر۔ اس نے دوسری مرتبہ کہا، وصیت کیجیے، آپ نے پھر فرمایا غصہ نہ کر۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا، آپ نے فرمایا غصہ نہ کر۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں جتنے جرائم، یہ طلاق، یہ قتل، یہ سب ان کا بہت بڑا سبب کیا ہے؟ کوئی ہنسی مذاق میں بھی طلاق دیتا ہے، کوئی ہنسی مذاق میں بھی قتل کرتا ہے، کوئی ہنسی مذاق میں بھی کسی کی عزت ناموس اسے کھیلتا ہے، یہ سب غصے کا شاخسانہ ہے۔ تو اگر معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانا ہے، گھر، گلی، دفتر، فیکٹری، یونیورسٹی، اسکول، کالج، مسجد، مدرسہ، تو اس غصے کو تھوک دیجئے کہ یہ متقی لوگوں کی نشانی ہے۔ تیسری صفت اللہ نے متقی لوگوں کی یہ بیان کی
والعافین عن الناس کے لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہاں بھی وہی غصے والی بات، سامنے کمزور ہو تو کہتے ہیں ایسی سزا دیں گے تیری 7 پشتیں یاد کرے گی، اور سامنے کوئی بڑا ہو طاقتور ہو تو جناب میں تو آپ کا خادم ہوں، آپ جو چاہے کریں، میری کیا مجال کہ کسی بات پر انگلی اٹھاؤں۔ سب فراڈ۔ اور گاؤں دیہاتوں میں پنچایت جرگے یا اونچے شملوں والے چودھری، اور شہروں میں بھی دفتروں میں بڑے باز سینئر، ان کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث جو ہم نے کل بھی سنی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کے متعلق قسم اٹھائی۔ ایک کے متعلق ہم نے کل سنا کہ صدقہ دینے سے مال کم بولیے، اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے متعلق قسم اٹھائی وہ یہ فرمایا کہ لوگوں کو معاف کر دینے سے اللہ عزت عطا فرماتے ہیں، لوگوں کو دلوں میں اللہ عزت کی جگہ بناتے ہیں، اپنے ہاں بھی اس کا درجہ بلند کرتے ہیں۔ تو یہ متقیوں کی جو صفت ہے معاف کرنا، یہ اللہ کو انتہائی محبوب، انتہائی پیاری۔ چوتھی صفت جو اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی بیان کی، جن کے لیے جنت زمین و آسمان کے طول و عرض کے برابر تیار کی گئی، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، ان سے آخری درجے کا کوئی گناہ ہو جائے، کبائر گناہ میں سے معاذ اللہ شرک ہو جائے، بدکاری ہو جائے، والدین کی نافرمانی ہو جائے، جھوٹی گواہی ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے اور اپنے گناہ کی معافی طلب کریں، تو کیا ہوگا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ اور 5ویں صفت اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بیان کی متقی لوگوں کی، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ انسان ہیں، بشر ہیں، خطا کے پتلے ہیں، غلطی، لغزش، گناہ، معصیت ہونی ہے، لیکن اس پر اصرار نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہتے ڈنکے کی چوٹ میں نے کیا کیا ہے، میرا حق ہے، میں جو چاہے کروں، زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، جس طرح چاہے گزاروں، کسی کی کیا جرت مجال سکت کے مجھے روکے۔ غرض جتنی یہ شیطانی باتیں بول، یہ نہیں بولتے، جھک جاتے ہیں اللہ کے سامنے۔ غلطی ہوئی، اللہ سے توبہ کی، استغفار کیا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اور صحیح حدیث پاک سنیے اور اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث پاک میں فرمایا، ایک بندہ گناہ کرتا ہے، توجہ کیجئے گا ذرا، اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دے کہ گناہ تو ہم نے چھوڑنے نہیں، وہ تو کرتے رہنا ہے، لیکن اللہ ہمیں ایسا توبہ کرنے والا بنا دے۔ فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا ہے، پھر وہ اپنے دل میں کہتا ہے میرا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرنے والا ہے، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، دل کی گہرائی سے اخلاص سے کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ وہ بندہ دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے، شیطان آدم کے بیٹے کے خون میں ہے، پھسلاتا ہے۔ رمضان میں بڑا شیطان تو پابند سلاسل، لیکن نفس کا شیطان تو آزاد ہے، نفس کا شیطان بھی آزاد، اور ارد گرد چھوٹے چھوٹے شیطان وہ بھی آزاد ہیں۔ فرمایا دوسری دفعہ گناہ کرتا ہے، پھر اپنے نفس میں دل میں کہتا ہے اللہ آپ میرے رب ہیں، گناہ معاف کرنے والے ہیں، میرے گناہ معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں میرے اس بندے نے گناہ کی معافی مانگی ہے، دل کی گہرائی سے گواہ رہنا کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ بندہ گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے میرا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرنے والا ہے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر۔ اور یہ شرط اس میں کیا ہے کہ دل کی گہرائی سے اخلاص سے توبہ و استغفار کرتا ہے،
پھر اس کے بعد پاؤں پھسل جاتا ہے، لیکن جب معافی مانگتا ہے اخلاص سے مانگتا ہے، اس وقت دل میں میل کچیل نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ایسا ہے کوئی بڑا، ایسا ہے کوئی رب، ایسا ہے کوئی غفار، ایسا ہے کوئی تواب، ایسا ہے کوئی گناہ معاف کرنے والا کہ جنہوں نے خود کہا کہ آدم کے بیٹے زمین و آسمان کی کے درمیان جو خلا ہے اس کے برابر گناہ ہو، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو، پھر مجھ سے گناہوں کی معافی تو طلب کرے، میں تیرے گناہ معاف کر دوں، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تیرے گناہ کتنے زیادہ ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ مغفرت کا، رحمت کا، برکت کا، ہم ان پانچوں صفات کو جو ہم نے متقین کی سورہ آل عمران کی آیات کے ذیل میں سنی، اللہ کی توفیق سے انہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اس مبارک مہینے میں ہمارا رب ہمیں ان جنتوں کا مکین بھی بنائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ بھی عطا فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔